سورۃ النازعات رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ صدق اللہ العظیم۔ الفاظ کا الگ الگ ترجمہ۔ کیا، یہ حمزہ استفہام ہے، اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ کیا، انتم تم سب، انتم ضمیر ہے جمع مخاطب کی اور اس کا واحد ہے انت۔ انت تو ایک مرد اور انتم تم سب مرد۔ انتم تم سب، اشد زیادہ سخت ہو۔ اشد یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ شدت سے نکلا ہے۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی۔ اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، شدید، سخت، شدت۔ پچھلے دنوں سردی پڑی ہے بڑی شدت کی، تو شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی۔ اسی سے یہ اشد کا لفظ تفضیل کے وزن پر، اشد افعل کے وزن پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب زیادہ سخت۔ خلقاً مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، اور یہ بھی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں خالق۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور خلقن کا مطلب پیدا کرنا۔ ہم نام رکھتے ہیں عبد الخالق، تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والے کا بندہ۔ تو خلقن پیدا کرنا، ام یا، دو چیزوں کے درمیان میں تردید کے لیے یہ یا یہ جو لفظ ہے نا یا، اس کے معنوں میں آتا ہے ام۔ او بھی اس معنوں میں آتا ہے۔ او کا مطلب بھی ہوتا ہے یا، اور ام کا مطلب بھی ہوتا ہے یا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ او کا استعمال عام ہے اور ام اس جملے میں استعمال ہوتا ہے جہاں پر سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اس جملے میں حرف استفہام ہے، پہلے سوال کے لیے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ام آیا ہے۔ ام یا، السماء آسمان۔ سما عربی زبان میں آسمان کے معنوں میں آتا ہے۔ زمین کو عربی میں ارض کہتے ہیں اور آسمان کو سما کہتے ہیں۔ بنا، بنایا۔ اردو میں جو لفظ ہے بنایا، عربی میں بھی اسی سے ملتے جلتے حروف ہیں اس کے۔ بنا، بنایا۔ جو اصل کوئی بنانے والا ہوتا ہے کسی جگہ کو، اس کو کہتے ہیں بانی۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بانی، بنانے والا۔ اور اسی طرح بنا، تعمیر کو، عمارت کو بنا کہتے ہیں۔ تو بنا کا مطلب ہے بنایا۔ ہاں اس کو، یہ مؤنث کی ضمیر ہے اور آسمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ عربی میں آسمان مؤنث استعمال ہوتا ہے، زمین بھی مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ بناہا، بنایا یعنی اللہ تعالی نے، ہا اس کو۔ رفع، رفعت سے نکلا ہے۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اونچا لے جانا، اٹھا دینا۔ رفع اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں رفت۔ رفت بلندی کے معنوں میں، بلکہ بعض لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے، بعض خواتین کا رفت، بامعنی نام ہے، بلندی کے معنوں میں۔ رفع
اٹھایا بلند کیا، سمکہا، سمک کا مطلب ہوتا ہے چھت، عمارت، اس کو عربی زبان میں سمک کہتے ہیں، سقف بھی کہتے ہیں چھت کو، یہ جو اوپر چھت ہے اس کو عربی میں سقف بھی کہتے ہیں، سقفن، اور سمکن بھی کہتے ہیں، چھت۔ ہا اس کی، یہ ضمیر ہے مؤنث کی جو لوٹ رہی ہے سما کی طرف، فا پس، یا پھر سوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، تسویہ سے یہ نکلا ہے، برابر کرنا۔ عربی زبان میں کہہ رہا ہوں نا، برابر برابر کہتے ہیں، سوا سوا، یہ ہمارا اردو والا سوا نہیں ہے، سوا سوا برابر۔ اردو میں بھی اس سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے بعض کہتے ہیں مساوی، یہ اسی سوا سے نکلا ہے، مساوی، مساوات، برابری، سب کے درمیان مساوات، برابری، وہ اسی سے بنا ہے۔ سوا برابر کیا، ہموار کیا، ہا اس کو، و اور اغطاشا، اس کا مطلب ہوتا ہے تاریک کرنا، اندھیرا کرنا، جیسے یہ باہر سارا کا سارا ماحول تاریک ہے، اغطاشا، تاریک کر دیا، اندھیرا کر دیا۔ اس کے اصل حروف ہے غطاشا، اس سے یہ باب بنا ہے اغطاشا۔ یہ جو شروع میں حمزہ ہے یہ وہ حمزہ نہیں ہے جو متکلم، مضارع متکلم کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے جس کا مطلب میں کرتے ہیں، وہ والا حمزہ نہیں ہے، یہ باب بنانے کا حمزہ ہے، ایک لازم فعل کو متعدی کرنے کا حمزہ۔ اغطاشا، تاریک کیا، لیلہا، لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، اس کے مقابلے میں دن، نہار یا یوم دن کو کہتے ہیں، اور لیل رات کو کہتے ہیں۔ لیل رات، ہا اس کی رات کو، ضمیریں آسمان کی طرف لوٹ رہی ہیں، اس کی رات کو، و اور اخراجہ، اخراجہ خروج سے نکلا ہے، خروج کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا، ایگزٹ لکھا ہوتا ہے، مثلا جو حج کرنے گئے ہیں عرب ممالک میں یا ایئرپورٹ پر لکھا ہوتا ہے باہر نکلنا ہو، ایگزٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے خروج، اور اگر کہیں انٹر ہونا ہے لکھا ہوتا ہے دخول۔ دخول کا مطلب ہوتا ہے اندر آنا، خروج کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنا، خروج۔ ہمارے تبلیغی ساتھی بھی خروج کا لفظ بولتے ہیں، خروج، اللہ کے راستے میں نکلنا، خروج۔ تو خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اس کو جب اس باب میں لے آئے اخرجہ، تو یہ خاص باب ہے جو پہلے بھی اغطشا، اخرجہ، تو اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے ارسا، اخرجہ، تو یہ متعدی بن جاتا ہے حمزہ لگانے، شروع میں حمزہ لگانے سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نکالا، خرجہ کا مطلب نکلا، اور اخرجہ کا مطلب نکالا، اخراج، نکالنا۔ خروج کا مطلب نکلنا اور اخراج کا مطلب نکالنا۔ اخرجہ، نکالا، ضحا، ضحا روشنی کو کہتے ہیں، اور دن کو بھی کہتے ہیں، اور دھوپ کو بھی کہتے ہیں۔ جتنی دھوپ زیادہ ہوتی ہے اتنی روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنا دن بھی چڑھا ہوتا ہے، تو اس کو روشنی کے معنوں میں یا دھوپ کے معنوں میں یا دن کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ضحاہا، اس کی روشنی یا اس کی دھوپ، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا دن۔ و اور الارض، زمین، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ بعد ذالک، بعد، بعد، یہ بعد وہ لفظ ہے جو عربی میں، اردو میں، فارسی میں استعمال ہوتا ہے، بعد۔ ذالک، اس کے، ذالک اس میں اشارہ ہے، اور یہ بعید کے لیے آتا ہے، دیٹ کے معنوں میں، وہ، اس۔
اور اس کا ترجمہ اس بھی کر سکتے ہیں بعد ذالکا، اس کے بعد. دہا، دہا کا مطلب ہوتا ہے بچھانا، پھیلانا. جیسے یہ زمین پہ کارپٹ بچھا ہوا ہے، اس کو کہیں گے دہا، بچھا دیا، پھیلا دیا. دہا بچھا دیا، ہا اس کو. اخرجا نکالا، منہا من سے، ہا اس، ہا ضمیر ہے. ما پانی، عربی زبان میں پانی کو ما کہتے ہیں. تو یہ فصیح عربی ہے. آج کل جو عرب لوگ ہیں وہ پانی کو مویا کہتے ہیں. ماں کو انہوں نے کافی اس میں تبدیلی کر دی. مویا کہنا ہو پانی دو، جب مویا، اشرب مویا. تو ماں یہ فصیح عربی میں ہے. ماں پانی، ماں آہا اس کا پانی، و اور مرعا، مرعا کا مطلب ہوتا ہے چارہ، اور چرنے کی جگہ کو بھی مرعا کہتے ہیں. اصل میں رعا یرعا اس کا اصل ہے، مادہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چرنا یا چرانا. اور جو چرانے والا چرواہا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں راعی. وہاں پر ایک کمپنی ہے جو دودھ وغیرہ بناتی ہیں، المرائی کے نام سے. مرائی یا راعی یا مرعا، اس میں چارہ، چرنے کی جگہ، چرانے والے، چرواہے، چرانا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے. تو مرعا کا مطلب ہے چارہ، ہا اس کا. ایک دفعہ میں نے ایک مضمون پڑھا، وہ جیسے رسالے پبلش ہوتے ہیں نا، یہ آرائی کے حوالے سے، آرائی، یا اسی طرح کچھ حضرات مغل وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں. تو آرائی حضرات کا ایک رسالہ تھا، اس نے کہا جو آرائی ہیں نا، ہم اصل میں ارائی تھے، ارائی سے آرائی بنے ہیں، واللہ اعلم. تو انہوں نے کہا ہم پرانے زمانے میں ارائی تھے، ہمارا یہ کام تھا، تو وہاں سے پھر آگے یہ لفظ تبدیل ہوتا ہوا ارائی بن گیا، واللہ اعلم. مرعا چارہ، ہا اس کا، و اور الجبال، جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال پہاڑوں کو. ارسا، ارسا کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، نصب کر دینا. جیسے کسی تخت میں، کسی کرسی پہ، کسی میز پہ آپ کیل کو ٹھوک دیں اور نصب کر دیں اس کو، اس میں بیچ میں، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ارسا. ارسا گاڑ دیا، ہا ان کو. ہا ضمیر تو واحد مؤنث کی ہے، مگر یہ جبال پہاڑوں کی طرف لوٹ رہی ہے. عربی زبان کا یہ اصول ہے کہ ایسی جمع جو غیر عاقل ہو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر کو لوٹاتی ہے. ارسا گاڑ دیا، ہا ان پہاڑوں کو. متاعن فائدے کے لیے، متاع فائدہ کو کہتے ہیں. متاع کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، شاعر کا شعر بھی ہے، متاع کارواں وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں قافلے کو کہتے ہیں، متاع کارواں قافلے کا سامان. متاعن، یہ جو دو زبریں اس کے اوپر آئی ہیں، یہ گرامر کی بات ہے، ترکیب کی، کہ یہ اس کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ وجہ بتا رہا ہے اور علت ذکر کر رہا ہے کہ یہ کام کس لیے ہوا. اس کو عربی ترکیب کے اعتبار سے مفعول لہو کہتے ہیں، کہ اس غرض سے ہم نے یہ کام کیا. متاعن فائدے کے لیے، لکم تمہارے، لام لیے، کم تم تمہارا، تمہاری، تمہارے. کم ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کی، اور اس کا واحد کا آتا ہے. لکم تمہارے لیے، و اور لیے. انعام، نعام ان کی جمع ہے. نعام کا مطلب ہوتا ہے جانور، مویشی، چوپائے،
جتنے بھی جانور ہیں. ولی انعام اور جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، کم تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پس اذا جب، جاءت آئے، جاء یجیء کا مطلب ہوتا ہے آنا. اردو میں کہتے ہیں جا، جا کا مطلب ہوتا ہے جاؤ، اور عربی زبان میں جا کا مطلب ہوتا ہے آؤ. جاء، جاءت، یہ آخر میں جو تا لگی ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، جاءت. اور یہ فعل ورب جاءت مؤنث اس لیے لائے کہ آگے جو التامہ آ رہا ہے وہ مؤنث ہے، تو فاعل کے مؤنث ہونے کے اعتبار سے فعل کو مؤنث لایا گیا. جاءت آئے، التامہ، تامہ کا مطلب ہوتا ہے حادثہ، خوفناک واقعہ، اور اس سے مراد ہے قیامت. التامہ حادثہ. الکبرا، کبرا اکبر کا مؤنث ہے، بہت بڑا. کبرا بہت بڑا، بہت بڑا حادثہ جب آ جائے. یوم جس دن، یتذکر، تذکر یتذکر باب تفاعل ہے جس کا مطلب ہے نصیحت حاصل کرنا. ذکر سے نکلا ہے، ذکر اللہ کے ذکر کو بھی کہتے ہیں اور ذکر نصیحت کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہاں نصیحت کے معنوں میں یتذکر، نصیحت حاصل کرے. الانسان، انسان. ما، جو. ما یہاں اس میں موصول کے لیے ہے. ما کئی معنی کے لیے آتا ہے. ما بمعنی کیا، ما بمعنی نہیں، ما دامہ کے معنوں میں جب تک، اور ما جو کے معنوں میں، یہاں جو کے معنوں میں ما جو. سعا، سعیون سے نکلا ہے. سعیون کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، کام کاج کرنا. سعا، اس نے کوشش کی. و، اور برزت، برزا یہ فعل مجہول ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے شروع کے حرف پر پیش ہوتا ہے اور آخر سے پہلے، یعنی برزا زا اس کا آخر ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، آخر سے پہلے زیر ہوتا ہے. برزا جس کا مطلب ہے ظاہر کر دیا جائے گا، کھول کے رکھ دیا جائے گا. یہ بارزہ سے نکلا ہے. بارزہ کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، ظاہر ہو جانا، اوپن ہو جانا. اور برزہ اسی کا یہ ایک باب ہے جس کا مطلب ظاہر کر دینا، کھول دینا. برزت، کھول دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. آخر میں تا مؤنث کے لیے ہے. اور الجحیم، یہ جہنم کے نام ہیں، ناموں میں سے ایک نام ہے. اس جہنم کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، اس وجہ سے برزت فعل کو مؤنث کیا ہے. الجحیم دوزخ کو کہتے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ کو بھی کہتے ہیں. دوزخ دہکتی ہوئی آگ ہے. لیے، من جو، یرا دیکھے، رؤیت سے نکلا ہے. رآ یرا جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. پس، اما یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، کسی بات کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے، کھول کر بیان کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ عموماً اردو میں یا تو یوں کرتے ہیں بہرحال، یا کرتے ہیں رہا یہ، رہی یہ بات، رہا یہ، اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اما بہرحال، من جس نے، طغا طغیان سے نکلا ہے. طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، طغیان. یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جب سمندر میں موجیں طغیانی میں ہوتی ہیں، کثرت کے ساتھ موجیں جب آتی ہیں پانی میں تو ان موجوں کی چھلوں کو طغیانی کہا جاتا ہے. سمندر میں طغیانی، دریا میں طغیانی. تو طغا سرکشی کے معنی میں. و، اور آثارا، آثارا کا لفظی مطلب ہوتا ہے، اثر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نشان، اثر.
نشان کے معنوں میں. لیکن جب اس کو اس باب میں لے آئے، باب افعال آثرا، تو اس کا مطلب ہے ترجیح دینا، ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دینا. آثرا ترجیح دی اس نے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. حیات زندگی، دنیا دنیا کی. دنیا ویسے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نزدیک، قریب، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا نزدیک ہے، اس وجہ سے اسے دنیا کہا جاتا ہے. الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو. فَإِنَّ پس بے شک الجحیم جہنم، ہیا وہ المأوا ٹھکانہ ہے. ہیا ضمیر ہے جو مؤنث غائب کی، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور اس کا مطلب وہ، اس کا مذکر آتا ہے ہوا. اور مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو. مأوا اوا یاوی سے نکلا ہے، ظرف کا صیغہ ہے، جہاں پر ٹھکانہ لیا جائے، پناہ لی جائے، جہاں پہنچا جائے، اس کو مأوا کہتے ہیں. یہ ہیا درمیان میں ضمیر لے کے آئے، ایک تو یہ تاکید کے لیے کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور دوسرا عربی زبان اور ترکیب کا ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب مبتدا اور خبر معرفہ ہوتے ہیں تو درمیان میں ضمیر لے کے آتے ہیں. الجحیم اس کے شروع میں بھی ال ہے، المأوا اس کے شروع میں بھی ال ہے، تو درمیان میں ہی لے کے آئے. اور اما بہرحال یا رہا، من جو خافا ڈر گیا، خوف کیا، یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. مقام، مقام کا یہاں مطلب ہے کھڑے ہونا، قیام کرنا. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اردو میں مقام کا لفظ مرتبے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مقام و مرتبہ، اس میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے کہ فلاں کا مقام، یعنی وہ کہاں کھڑا ہے اس وقت، اس کا مقام کیا ہے، یعنی کس جگہ پر وہ کھڑا ہے. تو یہاں پر مقام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. مقام کھڑے ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے. ہاں ضمیر اپنے کے معنوں میں ہے کیونکہ ضمیریں اسی کے مطابق چلی آ رہی ہیں شروع سے، غائب کی ضمیریں. اس کے رب یعنی اپنے رب. تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا. اور نہا، نہیون سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روکنا. امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، اور نہی کا مطلب ہوتا ہے روکنا. نہا اس نے روکا. النفس، نفس کا مطلب ہے جان، اور دل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. دل کو اس نے روکا. عن سے الہوا خواہش، الہوا خواہش. ہوا کا مطلب اردو میں تو ہوا جو چلتی ہے اس کو ہوا کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جو چلتی ہے اس کو ریح کہتے ہیں، ریح. اور ہوا کا لفظ خواہش کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الہوا، جی ہاں، ہوائے نفس. ہوائے نفس کا مطلب ہوتا ہے نفسانی خواہشات. عن الہوا خواہش سے. پس ان بے شک الجنت جنت، ہیا وہ المأوا ٹھکانہ ہے. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یا مضارع کے لیے ہے وہ کے معنوں میں، اور آخر میں جو واو نون ہے یسألون، واو یہ جمع کی ضمیر ہے، وہ سب. یسألون بیچ میں سآل، سوال کرنا. یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے. عن سے، عن کا مطلب بارے میں بھی کرتے ہیں، بارے میں. الساعہ قیامت، ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں. یہ جو باندھتے ہیں نا اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں، جو گھڑی باندھتے ہیں. یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، یہ بھی ساعہ ہے. اور قیامت کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی ایک گھڑی میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اس کو بھی ساعہ کہتے ہیں. قیامت. ایانا کب ہے، یہ اس میں ظرف ہے، یہ وقت کو دریافت کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. ایانا کب، بڑے بڑے کاموں کے متعلق دریافت کرنے کے لیے ایان کا لفظ بولا جاتا ہے. مرسا، عرصہ یرسی سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، قائم کر دینا. تو مرسا یہ مفعول کا صیغہ ہے، اور بعض اس کو مصدر کے معنوں میں لیتے ہیں. مرسا یا ظرف کے معنوں میں اس کا قائم ہونا، قیامت کا قائم ہونا کب ہوگا، قیامت کا واقع ہونا کب ہوگا. فی ما، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے فی اور دوسرا ہے ما.
ما اصل میں تھا ما، فی کا مطلب میں، اور ما یہاں پر سوال کے لیے ہے، کس، کیا، کیا چیز، کون سی چیز، کون سی بات، فی ما کس میں، انتا آپ کس بات میں پڑ گئے ہیں آپ، من سے ذکرا، ذکرا کا مطلب ہے یاد کرنا، ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، ذکرا ہا ضمیر ہے جو قیامت کی طرف لوٹ رہی ہے، اس قیامت کے تذکرہ سے، من ذکراہا اس قیامت کے تذکرہ سے، اس کو ذکر کرنے سے، الا طرف ربی کا تیرا رب، تیرے رب کی طرف ہے، منتہا، منتہا کہتے ہیں جہاں انتہا ہو جائے کسی چیز کی، اسی سے سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت جہاں پر نیچے سے جانے والی ہر چیز کی انتہا ہو جاتی ہے، منتہا، تو منتہا انتہا، ہا اس کی انتہا ہے، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، انما صرف، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان کے بعد جب ما جائے تو یہ حصر کے معنی دیتا ہے، انما صرف، انتا تو، آپ، منذر، منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، اندر ینذر انذار سے، اور اسی معنوں میں نذیر کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے بشیر، نذیر، بشیر کا مطلب خوشخبری سنانے والے، اور نذیر کا مطلب ڈر سنانے والے، منذر ڈرانے والے ہیں، من جو یخشا خوف رکھتا ہو، خشیت سے، یخشا خوف رکھتا ہو، ہا اس کا، کأن گویا کہ، کاف کا اصل میں مطلب ہوتا ہے جیسے، مثل، مانند، جو شروع میں آئے کاف، اور انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، جب یہ اکٹھا آ جائے کأن تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں گویا کہ، ہم وہ سب، یوم جس دن، یرون وہ دیکھیں گے سب، رویت سے نکلا ہے یرون، مضارع کا لفظ ہے، یا وہ، اور آخر میں جو واو ہے جمع کی ضمیر ہے، وہ سب، یرون وہ سب دیکھیں گے، ہا اس کو، لم نہیں، یلبثو وہ ٹھہرے، یلبثو، لبث یلبثو سا کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، لبثن ٹھہرنا، ایک سین کے ساتھ ہوتا ہے، لبث یلبث اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پہننا، لباس، اور ایک تھوڑا سا زبر زیر کے فرق کے ساتھ، لبس یلبس اس کا مطلب ہوتا ہے گڈمڈ کرنا، خلط ملط کرنا، اور اگر یہی لبس یلبس ہو، یہ صرف باپ کا فرق ہے زبر زیر کا، لبس یلبس کپڑے پہننا، لبس یلبس خلط ملط کرنا، اور لبث یلبث سا کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ تو دیکھیں تجوید کتنی ضروری ہے، اگر تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو صحیح طرح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر معنی ہے وہ نہیں ٹھہرے، اور اگر سا پڑھ دیں گے، سا کی جگہ سین پڑھ دیں گے، لم یلبسو، تو اس کا مطلب ہوگا انہوں نے کپڑے نہیں پہنے۔ کتنے معنی تبدیل ہو گئے؟ لم یلبثو وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر، عشیتن، عشیتن شام کو کہتے ہیں، لیل رات کو کہتے ہیں، اور عشیتن جو آخر پہر ہوتا ہے دن کے بعد، شام یعنی دن جب ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کو عشیہ کہتے ہیں، او یا ضحا، ضحا کہتے ہیں جب خوب روشنی ہو جاتی ہے اور دن چڑھ جاتا ہے، صبح، ضحاہا اس کی صبح۔ اَأَنتُم کیا تم، اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق میں، ام یا السماء آسمان زیادہ سخت ہے، بناہا جس کو بنایا ہے اس نے، رفع بلند کیا اس نے، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس کو برابر کیا، وَأَغْطَشَ اور اس نے تاریک کیا، لیلہا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ اور اس نے نکالا، ضحاہا
اس کی دھوپ کو یا اس کی روشنی کو، والارض اور زمین کو، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا اس نے بچھا دیا، اخرجا اس نے بچھا دیا اس کو، اخرجا نکالا اس نے، منہا اس میں سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا، متاعن فائدے کے لیے، لکم تمہارے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے، فَإِذَا پس جب جاءت آ جائے، الطامۃ الکبریٰ بڑا حادثہ، یوم جس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما اس کو جو سعی اس نے کوشش کی، وبرزت اور سامنے کر دیا جائے گا، الجحیم جہنم کو، لمن اس کے جو، یرا اسے دیکھے گا، فاما پس بہرحال، من جس نے، طغا سرکشی اختیار کی، وآثر اور ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، فإن پس بے شک، الجحیم جہنم، ہی وہ، المأویٰ ٹھکانہ ہے، وَأَمَّا اور بہرحال، من جو کوئی، خافا ڈر گیا، مقام کھڑا ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور روکا اس نے، النفس اپنے دل کو، عن الہویٰ خواہش سے، فإن الجنة پس بے شک جنت، ہی المأویٰ وہ ٹھکانہ ہے، یسألونک آپ سے یہ پوچھتے ہیں، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایانا کب ہے، مرساہا اس کا قائم ہونا، فیما کس میں پڑ گئے ہیں، انتا آپ، من ذکراہا اس کے تذکرے سے، الی ربک آپ کے رب کی طرف ہے، منتہاہا اس کے علم کی انتہا، انما صرف انتا آپ تو، منذر ڈرانے والے ہیں، من اسے جو، یخشاہا ڈرتا ہو اس سے، کأنہم گویا کہ وہ، یوم جس دن، یرونہا اسے دیکھ لیں گے، لم یلبثوا وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر، عشیتاً ایک شام، او ضحاہا یا اس کی صبح۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا سورۃ النازعات کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالی قیامت کے قائم ہونے اور تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر دلائل قائم فرما رہے ہیں۔ اس سورت کا جیسے کہ شروع میں بتایا گیا، بنیادی موضوع اور مضمون قیامت کا قائم کرنا اور تمام مخلوقات کو زندہ کرنا اور دوبارہ ان کو جان دینا اور جزا و سزا و حساب و کتاب کے لیے اپنے رب کے دربار اور عدالت میں ان کا پیش ہونا، یہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں، اے انسانوں، تم زیادہ مشکل ہو، تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے بنسبت انسان کو پیدا کرنے کے۔ انسان کو بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان اور اتنا وسیع اور عریض، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہوا ہے اپنے مقام پر۔ تو کیا انسانوں کو پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ یقیناً آسمان کو بنانا مشکل ہے۔ تو تم مانتے ہو کہ رب آسمان بنا سکتا ہے، تو کیا انسانوں کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ
کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ بناہا، جس آسمان کو رب نے بنایا ہے، اور تم بھی مانتے ہو کہ رب نے بنایا ہے آسمان کو۔ جو مشرک تھے، شرک کرتے تھے، وہ اپنے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے یا جن کو معبود سمجھتے تھے، چھوٹے چھوٹے کام ان کی طرف نسبت کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے مشکل کام ٹالتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ کاروبار چلاتا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن جو بڑے بڑے کام تھے وہ اللہ کے ہی حوالے کرتے تھے کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتے ہیں۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں بناہا، اللہ نے اس کو بنا لیا ہے، تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے اس کے لیے؟ رفع سمکہا فسواہا، جس آسمان کی چھت کو اللہ تعالی نے اٹھا دیا، وہ چھت بلند کر دی، اور ایسی بلند کی ہے فسواہا، بالکل ہموار اور برابر چھت ہے، کہیں سے ٹیڑھی میڑھی نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بلڈنگیں بنانے والے ماہر سے ماہر کاریگر، مستری، تعمیر کرنے والے، جب وہ چھتیں ڈالتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی ادھر سے چھت برابر نہیں ہے، یہاں سے اس کی وائرنگ خراب ہو گئی ہے، اور یہاں دراڑ رہ گئی ہے، یہاں سے فرق آ گیا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فسواہا، اللہ نے آسمان کی چھت کو ایسے بنایا ہے کہ وہ بالکل برابر اور ہموار چھت ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کو دیکھو، پھر دیکھو، بار بار دیکھو آسمان کو، کیا کہیں تمہیں کوئی اس میں عیب نظر آتا ہے؟ ينقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی آسمان کو دیکھو تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نہیں ملے گا۔ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر اس کو برابر اور ہموار کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اوقات کی ترتیب اس طرح سے قائم فرمائی کہ جب رات شروع ہوتی ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی روشنی اور دھوپ اور دن کو اللہ نے واضح کر دیا، ایسے جیسے کسی چیز سے نکال کر باہر کر دیا ہو۔ تو دن کو واضح کر دیا، رات کو تاریک کر دیا، یہ سب اللہ تعالی کی تخلیق ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اللہ تعالی نے زمین کو اس کے بعد بچھا دیا، پھیلا دیا۔ زمین کو سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس طرح بنایا جیسے ہم کوئی پیڑا بناتے ہیں، ایسے گول سا پیڑا، زمین گول بنائی گئی، اور زمین کو گول بنانے کے بعد پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، زمین کا مادہ پہلے پیدا کیا، اس کو گول بنانے کے بعد پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور ان کو 7 آسمان بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین کو پھیلانا شروع فرمایا، اور آسمان کے نیچے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، جیسے فرش پھیلا دیتے ہیں یا جیسے پیڑے سے روٹی پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد یعنی آسمان کی تخلیق اور 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، اور اس کا مادہ پہلے بنا ہوا تھا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر سے ہی پانی بھی نکالا، چارہ بھی نکالا، یعنی اس زمین پر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں انسان سمیت، ان تمام کی تمام مخلوقات کے مفادات کا تعلق زمین سے قائم ہے۔ یہ سوتا بھی اسی کے اوپر ہے، چلتا بھی اسی کے اوپر ہے، دوڑتا بھی اسی کے اوپر ہے، رہتا بھی اسی کے اوپر ہے، کھاتا بھی یہیں سے ہے، پیتا بھی یہیں پر ہے، سارے کام زمین سے وابستہ ہیں اس کے۔ اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے فضاؤں میں جاتا بھی ہے تو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، واپس زمین پر آتا ہے۔ سائنسدان بڑی کوشش کر رہے ہیں چاند کے اوپر پہنچنے کی،
اور کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چاند کے اوپر چلے جائیں گے اور وہاں رہائش کر لیں گے اور ادھر ہی زندگی گزار لیں گے، لیکن ابھی تک پاسبلٹی نظر نہیں آتی۔ مگر انسان جو اس زمین کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے اسی سے اس کو پیدا کیا ہے اور یہیں پر اس کو دوبارہ لوٹائیں گے اور یہیں سے اس کو نکالنا ہے ہم نے۔ یہ چاند پر بھی پہنچ جائے نکلے گا یہاں سے، ادھر ہی اس نے رہنا، ادھر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے اس کے مفادات کو وابستہ کر دیا۔ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها، تو زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، ومرعاها چارہ نکالا، یعنی ہر قسم کا جس میں سبزی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، چارہ بھی ہے، انسان بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ والجبال ارساها، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر گاڑ دیا۔ ابتداء زمین متحرک تھی، ہلتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں گاڑ کر زمین کو اس طرح سے کر دیا، بنا دیا کہ زمین کی حرکت ختم ہو گئی۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان تمید بکم، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر ایسے نصب کیا ہے کہ زمین کی حرکت ختم فرما دی۔ بالفرض اگر زمین حرکت کرتی رہتی، جیسے زلزلہ آئے تو زمین متحرک ہو جاتی ہے، تو نہ کوئی گھر بنا سکتا زمین پہ، نہ کوئی بلڈنگ قائم کر سکتا، نہ سو سکتا۔ زلزلہ آئے تو سوتے ہیں لوگ، گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، سڑکوں پہ، روڈوں پہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کر کے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ساکن کی طرح بنا دیا کہ زمین جو ہے وہ ہلتی نہیں ہے۔ ویسے تو زمین اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے، لیکن وہ گردش ایسے نہیں کہ جس سے انسان کو محسوس ہو کہ میں حرکت کر رہا ہوں۔ والجبال ارساها، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اور جو تمہارے فائدے کے لیے مویشی ہیں ان کے فائدے کی خاطر ہے۔ تم مویشی بھی زمین سے چارہ کھاتے ہیں اور پھر تم انہیں کھاتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، تو سارے کے سارے مفادات تمہارے زمین سے وابستہ ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب جس نے یہ آسمان کی چھت بنائی، نیچے زمین قائم فرمائی، رات کو تاریک کیا اور دن کو منور فرمایا، زمین کو پھیلایا، اندر سے پانی اور سبزہ نکالا، پہاڑوں کو نصب کر کے زمین کی حرکت کو ختم کر دیا تمہارے فائدے کی خاطر، کیا وہ رب تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ یقیناً وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس وقت وہ بہت بڑا حادثہ آ جائے گا، اس حادثے سے مراد ہے قیامت۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان نے جو بھی کوشش، جو بھی کاوش کی ہوگی اس دنیا میں، وہ ساری اس کو یاد آ جائے گی، اس کی میمری، اس کا ذہن بڑا تیز ہو جائے گا۔ یہاں 10-12 سال پہلے کوئی کام کیے ہوئے ہو نا، تو کوئی یاد کروائے اس کو، تو وہ کام کیتا سی، میں تو یاد نہیں، میں کام کیتا سی، بھول جاتا ہے انسان، اس کی میمری، اس کو یاد جو ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ تو زندگی میں ہم دیکھتے بھی ہیں نا، جوانی میں یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے، جب بڑھاپا ہوتا ہے تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی دوبارہ یہ اٹھے گا، اس کی میمری، اس کی یادداشت بڑی مضبوط ہو جائے گی اور بہت تیز ہو جائے گی، اپنی سابقہ زندگی کی ساری باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس کو موجودہ لینگویج کے حساب سے اگر تعبیر کرنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کمپیوٹر کی ونڈو ریفریش کر دی جائے، ری سٹارٹ ہو جائے، یا سافٹ ویئر اس کا دوبارہ سے کر دیا جائے تو ونڈو بڑی تیز چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی وہ آ جائے جو کہتے ہیں اس کو وائرس آ جائے تو وہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو بڑھاپے میں سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ ختم ہو کر دوبارہ اس کو زندگی ملے گی تو سافٹ ویئر اس کا چینج ہو چکا ہوگا اور اس کی میمری اور یادداشت دوبارہ بحال، پہلے سے بڑھ کر تیز ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا، جو بھی اس نے کوشش کی ہوگی اور کام کیے ہوں گے۔
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ جہنم اور اس کی آگ. جیسے یہاں پر کھڑے ہیں اور ایک فاصلے پر ایک سائڈ پر کوئی جنگ لگی ہوئی ہو تو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جنگ، وہ گولیاں چل رہی ہیں، وہ جنگ لگی ہوئی ہے. اسی طرح وہاں جہنم سامنے کر دی جائے گی، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوگی جہنم، آگ کا عذاب. اور اسی طرح جیسے یہاں پر بھی آتا ہے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بھی آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جو متقی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جنت کو بھی کر دیں گے اور وہ جنت کو دیکھیں گے. بھی داخل نہیں ہوئے جنت میں لیکن جنت کے سین، جنت کے مناظر انہیں نظر آ رہے ہوں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جو دیکھے گا اس کے سامنے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس شخص نے بھی سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہوگی، آخرت کی خاطر دنیا میں زندگی نہیں گزاری، اس نے دنیا کی ہی کھیل تماشے اور دوڑ دھوپ میں مصروف رہا اور اسی کی خاطر اس نے زندگی گزاری اور یہاں کی تن آسانیاں اور آسائشیں ڈھونڈتا رہا، اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت کے لیے اس نے کوشش نہ کی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یہاں دنیا میں اس کے دل میں خوف آ گیا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو اس کا کیا جواب ہوگا، میری زندگی کیسے گزری، میں نے فرائض مکمل کیے تھے کہ نہیں، میں نے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے اس کے دل میں ڈر آ گیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے دل کو خواہش، ناجائز قسم کی خواہش، غلط قسم کی خواہش، اس نے اپنے آپ کو روک لیا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہشات کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو چھپا دیا ہے. حفت النار بالشہوات، شہوت پر عمل کرتے انسان دنیا سے جائے گا، آگے جہنم انتظار کر رہی ہے. اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے پیچھے چھپا دیا ہے جو مشقت والے ہیں. سردیوں کے موسم میں نماز پڑھنا، وضو کرنا کتنا مشقت والا عمل لگتا ہے، لیکن مشقت والے عمل کرتے کرتے جیسے ہی آنکھ بند ہوئی وہ سامنے جنت نظر آئے گی. تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو، اپنے دل کو خواہشات سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اس پوری صورت میں عقیدہ قیامت کو دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑے مؤثر اور بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. جب یہ سارے دلائل ان لوگوں کے سامنے ذکر ہوئے تو ان کے دل میں تھوڑا بہت خیال آتا تھا کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، قیامت آ جائے. کبھی شک میں بھی پڑ جاتے تھے مشرک کہ لگ تو باتوں سے ایسے ہی رہا ہے کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے، جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے وہ اس کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو پھر پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا جی آپ ہمیں اب یہ بتائیں کہ آئے گی کب قیامت، اس کا دن، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، اس کا سال متعین کر کے ہمیں بتا دیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ قیامت کا وقت بتاتے ہیں نہ موت کا وقت بتاتے ہیں. اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ تیری موت جنوری کے مہینے کی آخری تاریخ کو 2025 کو رات اتنے بج کر اتنے منٹ پہ آنی ہے، تو وہ باقی زندگی تو اپنی عیاشیوں میں گزار دے گا اور 15 منٹ پہلے وہ توبہ استغفار کرنے لگ جائے گا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ تو کوئی زندگی نہیں. مکلف زندگی تو یہی ہے کہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ اجل آ سکتا ہے، لہذا ساری زندگی رب کی فرما برداری میں گزار. اس لیے اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو اس کی موت کا وقت بھی معلوم نہیں ہے اور قیامت کا وقت بھی معلوم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا. یہ سالون کا، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن الساعہ، قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی جناب.
کب قائم ہوگی قیامت؟ فیما انت من ذکراہا، اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، قیامت کے تذکرے سے آپ کا کیا کام؟ فیما انت من ذکراہا، یہ ایسی بات ہے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتی ہے، اس کے تذکرے کے متعلق تمہیں بات کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، آپ کا کیا کام قیامت کے تذکرے سے کہ وہ کب آئے گی، دن کیا ہوگا، تاریخ کیا ہوگی، مہینہ کیا ہوگا، چھوڑیے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں کے متعلق سوالات کے جوابات دے دیے، شروع سے دیے۔ الی ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف ہی ہے، یعنی قیامت کا علم تیرے رب کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ ہاں ایک صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جمعے والے دن قیامت آئے گی۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن پیدا کیا، جمعے والے دن جنت میں داخل کیا، جمعے والے دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ جمعہ کون سا ہوگا، اس کا سال کون سا ہے، اس کا مہینہ کون سا ہے، اس کی تاریخ کون سی ہے، یہ نہیں بتایا۔ بعض ضعیف روایات میں آتا ہے، سند کے اعتبار سے وہ اتنی جو ہے وہ صحت تک نہیں پہنچتی، ان میں یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی، واللہ اعلم، لیکن وہ کون سا محرم ہوگا، کس سال کا محرم ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ تو صحیح روایات میں صرف جمعے کا ذکر ملتا ہے کہ جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی، باقی اللہ کو معلوم ہے کہ کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں الی ربک منتہاہا، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا، اس کے علم کا منتہا تمہارے رب کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو فقط اسے ڈرانے والے ہیں جو قیامت کا ڈر رکھتا ہو، جس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ قیامت آئے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہو جائے گی، جو اس کا ڈر رکھتا ہو آپ فقط اس کو ڈرائیں قیامت سے۔ کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ جب وہ قیامت کو سامنے دیکھ لیں گے اس وقت ان کو یہ یقین ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، کہ ان کی جو باقی زندگی گزری ہے وہ یا ایک شام ہے یا اس شام کی صبح ہے، بس اتنا ہی عرصہ دنیا میں گزار کے آئے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی کی 40 سالہ زندگی ہے، کسی کی 50 سالہ زندگی ہے، وہ اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائے تو اسے یوں ہی لگتا ہے کہ بس ایک شام تھی، ایک دن تھا، وہ گزار کے آ گئے۔ تو قیامت کی ہولناکی شدت اور وہاں کے حوادث اور واقعات اور اس میں جو ایک عجیب قسم کی پریشانی ہوگی، اس کو دیکھ کر یوں لگے گا کہ دنیا میں جو وقت گزرا تھا بس وہ ایک شام تھی یا اس کی ایک صبح تھی۔ لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی ایک صبح۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اانتم اشد خلقا أأنتم أشد خلقا ام السماء بناها أم السماء بناها۔ خلقن پہ غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، آگے حمزہ ہے، خلقن ام، اور سما کے میم پر مد کریں گے۔ رفع سمكها، رفع سمكها، عین کو صحیح ادا کریں گے، رفع سمكها، رفع سمكها، رفع نہیں، رفع، رفع سمكها، رفع سمكها، فسواها، فسواها، وأغطش وأغطش لیلہا، لیلہا، اس کو لیلہا کہنا ہے، لیلہا نہیں کہنا۔
ليلها وأخرج ضحاها. غاد کو پر ادا کرنا ہے زبان کی سائڈ داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے، بائیں جانب سے، اوپر کی داڑوں کی دائیں طرف یا بائیں طرف جڑوں کے ساتھ لگا کر پر ادا کریں گے. ضحاها، پہلا ہا ہے اور دوسرا ہا ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ضحاها ہا ہا ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم. اس کو عن لکم نہیں کہنا، عین لام کے ساتھ مل جائے گا. متاعا لکم، متاعا لکم نہیں کہنا. متاعا لکم وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تا کو طا کے ساتھ ملائیں گے اور طا مشدد ہے، یعنی دو حرف کے برابر ادا کرنا ہے اس کو. اسی طرح طا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو میم پر بھی شد ہے، میم پر ٹھہریں گے. اس طرح پڑھیں گے طامۃ، اس طرح پڑھنا غلط ہوگا. طامۃ یہ غلط ہے، تو طا پر بھی ٹھہرنا ہے، میم پر بھی ٹھہرنا ہے. طامۃ میم پر بھی ٹھہریں. طامۃ طا پر مد بھی کرنا ہے، طامۃ نہیں، طا پر مد بھی کرے. طامۃ یوم نہیں، یوم یتذکر ذکر غلط ہو جائے گا، زا نہیں پڑھنی، دال پڑھنی ہے. زبان کا کنارہ سامنے کے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگا کر پڑھیں گے. یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم. را پر ٹھہراؤ کرنا ہے، را پر شد ہے. وبرزت الجحیم لمن یرا. لمن یرا نہیں پڑھنا، نون ادغام ہو جائے گا، مدغم ہو جائے گا، یا میں داخل ہو جائے گا. لمن یرا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. آثر ثا پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا. ثا زبان کا کنارہ سامنے کے دانت کے کنارے کے ساتھ لگے گا. وآثر الحياة الدنيا
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام قاف قلقلے کے ساتھ ادا کیجئے، مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان یا پر ٹھہریں گے، ایان نہیں، ایان مرساها فيما أنت من ذكراها کاف کی آواز دوبارہ نہ آئے، ذکراها نہیں، ذکراها إلى ربك منتهاها إنما أنت إن پہ ٹھہریں گے، غنہ کریں گے، اور ماں پہ بھی مد ہے، اس کو ماں ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. یا اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ دلی وابستگی و محبت نصیب فرما. قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا ذوق عطا فرما. قرآن مجید کی دعوت کو پھیلانے کا شوق نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کو قبر میں، حشر میں، جنت میں ہمارا رفیق سفر و رفیق منزل بنا. یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ اور مستحکم فرما. ہماری تا قیامت آنے والی نسلوں کو ایمان پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ قرآن مجید کو ہمارا سفارش کرنے والا بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. قرآن کی محنت، قرآن کریم کی دعوت، قرآن مجید کی ہدایت، قرآن مجید کی اشاعت سے وابستہ فرما. ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے اعزاء و اقارب میں، ہمارے اہل عیال میں قرآن کی برکتیں اور ہدایتیں تقسیم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.